بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اسلامک پوائنٹ اسٹوڈیو کے حسین پروگرام بہار رمضان میں آپ کا میزبان سوداگر علی قادری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، میں کیا کروں بیان، خدا خود فرماتا ہے۔ میں کیا کروں بیان، خدا خود فرماتا ہے۔ رحمتوں کا مہینہ ہے میرا رمضان۔ رمضان کا ہر پل اللہ رب العزت کے ذکر و شکر سے آباد رکھیں، کیونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اور ویسے بھی یہ مہینہ گزرتا جا رہا ہے، آخری عشرہ ہے، کیونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ خوب جھولیاں بھر لو، گناہ بخشوا لو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اللہ پاک ہمیں سارا دن گناہوں سے بچنے کی اور روزے کا احترام و تقدس برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا 23واں افطار ٹرانسمیشن پروگرام ہے، تو آئیے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ تو میرے آج کے پہلے مہمان قاری القراء، فخر القراء، جو کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں شرکت لائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے محترم جناب حافظ محمد وسام مصطفی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو انہی کے ساتھ ساتھ میرے بہت محترم، ماشاءاللہ بہت سریلے، بہت میٹھا پڑھنے والے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں ان کو دل سے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ نعت کے لیے جنہوں نے ہمیں آج جوائن کیا، میرے محترم جناب احمد رضا حسان صاحب، میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے آخری مہمان، میں ان کا جب بھی تعارف کرواتا ہوں آپ سے، یقین کریں میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور ماشاءاللہ ان کے چہرے کا نور بھی ہے، نور دیکھ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ میرے محترم جناب حضرت علامہ مولانا میاں محمد شوکت علی محمدی سیفی صاحب، میں آپ کو دوبارہ پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے کرتے ہیں۔ تو تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے محترم جناب حافظ محمد وسام مصطفی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے حافظ محمد وسام مصطفی صاحب تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے. تو آئیے ناظرین اب ایک نعت شامل کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام جو کہ بہت سنا جاتا ہے. تو یہ الحمدللہ یہ بہت سی ہم نے محفلوں میں پڑھا. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس کلام کے ذریعے اتنی عزت دی، یہ ایک مقبول کلام ہے. تو آئیے اس کے چند اشعار میں خود پڑھتا ہوں، محبت سے سماعت کیجیے گا. میرے نبی نے اتنا نوازا، اور الحمدللہ نوازا ہے، بے شک الحمدللہ نوازا انہوں نے. میرے نبی نے اتنا نوازا، میرے نبی نے اتنا نوازا، میرے نبی نے اتنا نوازا. جھک گیا سے شکرانے میں، لمحہ لمحہ گزرا میرا، لمحہ لمحہ گزرا میرا. آپ کی نعت سنانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا، میرے
نبی نے اتنا نوازا، تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا، آقا کب تک آپ کی محفل سے۔ علامہ صاحب شاعر لکھتے کہ تھوڑی تھوڑی کب تک پیتا رہوں گا آقا تیری محفل سے، تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا آقا کب تک آپ کی محفل سے، میں خانہ ہی ڈال دے ساقی، میں خانہ ہی ڈال دے ساقی، آج میرے پیمانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا، میرے نبی نے اتنا نوازا۔ اور بہت خوبصورت شعر احمد بھائی، خاص طور پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس شعر پہ۔ برسوں بیت گئے ہیں آقا اس امید پہ بیٹھا ہوں، برسوں بیت گئے ہیں آقا اس امید پہ بیٹھا ہوں، برسوں بیت گئے ہیں آقا اس امید پہ بیٹھا ہوں۔ کس امید پہ بیٹھا ہوں؟ شاعر لکھتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک دن آنا ہوگا، آپ کا ایک دن آنا ہوگا، میرے بھی کاشانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا، میرے نبی نے اتنا نوازا۔ اس کے نام کا مطلب رب کا ہے احسان نیازی اور یہ خاص عنایت ہے، رب کا ہے احسان نیازی اور یہ خاص عنایت ہے کہ جیون گھڑیاں بیت رہی ہیں، جیون گھڑیاں بیت رہی ہیں، پریت کی ریت نبھانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا، میرے نبی نے اتنا نوازا، جھک گیا سے شکرانے میں، لمحہ لمحہ گزرا میرا، آپ کی نعت سنانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا۔ بے شک ماشاءاللہ سبحان، میرے نبی نے اتنا نوازا، تو الحمدللہ ہمیں نوازا ہوا ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ ہمیں رمضان عطا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس بابرکت مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، اب علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو چونکہ اس رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم حضرت علی کی شان پہ تھوڑی سی گفتگو کریں۔ سوال نہیں ہے بلکہ یہ میں چاہتا ہوں، خود چاہتا ہوں کہ ان کی شان میں کچھ گفتگو ہونی چاہیے، تو ملتمس ہو کے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے صداقر بھائی آپ کا اور آپ کی محبت والے جتنی بھی آپ کے احباب آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس نیک مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو بڑا خوبصورت سوال، لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق،
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے اور آپ کی شان کون بیان کر سکتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ بے شک، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر شان کون سی ہو سکتی ہے؟ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آقا علیہ السلام کی 4 صاحبزادی ہیں۔ جی میں ساتھ یہ بھی مسئلہ واضح کر دوں، تو آقا علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ جو کچھ لوگوں نے جو شور مچاتے ہیں نا کہ ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادی ہیں۔ سب سے پہلی جو بڑی بیٹی ہے آقا علیہ السلام کی، وہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں وہ ہے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی یہ 4 بیٹیاں تھیں، لیکن سب سے زیادہ آقا علیہ السلام اپنی چھوٹی بیٹی سے پیار فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام اللہ کا نبی ہو کر جو ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی اتنی شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی لخت جگر اور وہ بیٹی کے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں وہ لخت جگر، وہ صاحبزادی، تو آقا علیہ السلام نے وہ بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں دی۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان ہے کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے نا محفل لگی ہوئی، صحابہ بیٹھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ سب سے افضل عورت کون سی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جب سوال کیا، سارے صحابہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو نماز پڑھتی ہے، کسی نے کہا جو پردہ کر دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے وہاں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے سوال کیا پر جواب کوئی نہیں دے رہا، خفیہ طور پہ نا آپ کا قد مبارک بھی تھوڑا سا ویسے چھوٹا تھا، تو آپ نے سر نیچے جھکایا، نیچے سے محفل سے نکل گئے، جلدی گھر دوڑ گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے جلدی فرمایا فاطمہ مجھے جلدی یہ بتاؤ، حضور علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ سب سے افضل عورت کون سی ہے، تم بتاؤ سب سے افضل عورت کون سی ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگی میرے سرتاج آپ تو شہر کا دروازہ ہیں، تو آپ تو لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، بس جلدی مجھے جواب چاہیے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے افضل عورت وہ ہے کہ جس کو نہ کسی غیر محرم نے دیکھا ہو اور نہ ہی اس عورت نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہو، یہ سب سے افضل عورت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب سنا تو دوڑتے آئے، خفیہ سے نیچے ہو کے جو ہے وہ محفل میں دوبارہ بیٹھ گئے۔ محفل میں بیٹھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہی ابھی محفل جاری ہے، وہی جاری ہے، آقا علیہ السلام سوال کیا ہوا ہے، لوگ اپنا جواب دے رہے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ نے ہاتھ کھڑا کر دیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جواب دے دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم جواب دو کہ جی یا رسول میں جواب، فرمایا کھڑے ہو جواب دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تو آپ نے کھڑے ہو کر جواب دیا یا رسول اللہ، توجہ سے، یہ کتنا عظیم جملہ ہے، میں حضرت علی المرتضیٰ کی شان بیان کر رہا ہوں، لیکن مثال یہ بتا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی کتنی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں دے دی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کھڑے ہو کے جواب دیا یا رسول اللہ سب سے افضل عورت وہ ہے کہ جس نے نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو اور نہ ہی کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو، وہ سب سے افضل عورت ہے۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً یا فرمانے لگے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، جواب علی نے دیا، تعریف فاطمہ کی ہو رہی ہے، ہم صحابہ کہتے ہیں کہ ہم علی کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یار جواب تو آپ نے دیا، تعریف فاطمہ کی ہو رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے تمہیں کیا پتا کہ میرے محبوب کو یہ بھی علم ہے کہ علی المرتضیٰ میری بیٹی لگتے جگر سے پوچھ کر آیا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ میں نے یہ حدیث پاک سنی، میں قرآن پاک کی آیت بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اتنی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن بھی نازل فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور آپ کے صاحبزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیمار ہو گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے نظر مانی کہ یا رب العالمین اگر میرا
میرے بیٹے یہ ٹھیک ہو جائیں، اللہ صحت عطا فرمائے، تو مولا کریم میں 3 روزے رکھوں گا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹوں کو صحت عطا فرمائی، ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے جب ٹھیک ہو گئے، ظاہر بات ہے نظر مانی تھی روزے رکھنے، پہلا روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کھانے کا ٹائم ہے، افطاری کا ٹائم ہے۔ جب کھانا کھانے لگے تو دروازے پہ سوالی آ گیا، اس نے سوال کیا کہ اے نبی کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، اللہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں بھوکا ہوں، مجھے دے دیجیے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے سامنے سے اپنی روٹی اٹھائی اور فرمایا بیٹا جاؤ یہ میری روٹی جو ہے اس سوالی کو دے کر آؤ۔ جب یہ بات کی تو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے جب یہ دیکھا، اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے یہ میرا کھانا بھی لے جاؤ، اس یتیم کو دے کر آ۔ اور اس کے بعد حسنین کریمین، اب ان کی تربیت بھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ میرا باپ اتنا سخی ہے، ماں اتنی سخی ہے، تو پھر بیٹے جو ہے وہ اس سے کم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اماں جان ابا جان اگر آپ نے اپنا کھانا دے دیا ہے تو ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حسنین کریمین نے اپنا کھانا بھی اسی وقت جو ہے اس سوالی کو دے دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن آ گیا، بڑی دلچسپ روایت، دوسرا دن آ گیا، پھر سوالی آ گیا، اس نے سوال کیا اے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ اسی طرح پہلے دن کی طرح جناب ماں باپ نے، حضرت علی المرتضیٰ نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے، ان کے بیٹوں نے، حسنین کریمین نے وہ کھانا سارا اس مسکین کو دے دیا۔ تیسرا دن حضرت آ گیا، تیسرے دن پھر سوالی آ گیا، عرض کرتا ہے اے نبی کے گھر والوں، میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، تو میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری مدد کیجیے۔ تیسرے دن بھی سارا کچھ اس سوالی کو دے دیا۔ جب صبح ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تینوں لفظ اس میں موجود ہیں، یتیمن، یتیم کو بھی کھانا کھلایا، مسکین کو بھی کھلایا، اسیر کو بھی کھلایا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ کی اس سخاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بے شمار قرآن پاک کی جو ہے آیات بینات بھی اور اسی طرح درجنوں حدیث طیبہ بھی موجود ہیں۔ وقت کی قلت ہے ورنہ میں انشاءاللہ اور بھی آپ کو انشاءاللہ پھر کب اگلے پروگرام میں سے انشاءاللہ اس پہ طویل گفتگو ہوگی۔ تو ناظرین اب کرتے ہیں ایک نعت شامل، تو نعت کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت آواز، بہت میٹھا پڑھنے والے، یقین کریں اتنا میٹھا پڑھتے ہیں کہ بہت سرور آتا ہے۔ تو میں ملتمس ہوں میرے محترم جناب احمد رضا حسان صاحب سے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ یہ محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، میرے سب کچھ ہے سلطان مدینہ، میرے سب کچھ ہے
दूसरा कोई नहीं है। तबीबो ले चलो मुझको भी मदीने, तबीबो ले चलो मुझको भी मदीने, यहाँ मेरी दवा کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، कोई नहीं है। यहाँ मेरी दवा कोई नहीं है। मोहम्मद दूसरा कोई नहीं ہے۔ اس کلام کا مقطع سماعت فرمائے۔ نیازی ٹھوکریں کھاتے نیازی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، جو ان سے واسطہ کوئی نہیں ہے۔ جو ان سے واسطہ کوئی نہیں ہے۔ محمد دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نیازی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، نیازی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، جو ان سے واسطہ کوئی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے میرے محترم جناب احمد رضا حسان صاحب جو کہ گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، تو ان سے لیں گے ایک آخری سوال۔ علامہ صاحب بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام سے سنا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تو ایسے ہی ہم نے ایک اہل تشیع کا مولوی تھا ان کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی پہلے ایمان لائے۔ حقیقت کیا ہے یہ آپ ہمیں ذرا رہنمائی فرما دیں تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل سکے، ناظرین کو پتہ چل سکے کہ پہلے ایمان کون لایا اور کون نہیں۔ جی محترم، اسی طرح ہی ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور بلکہ تیسری روایت میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، اور ایک چوتھی روایت میں بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ چار روایات موجود ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حقیقت کیا ہے؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ چاروں روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، دوسری روایت میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ ایمان لائے، تیسری روایت میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں،
اور چوتھی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ جو کہ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو یہی مسئلہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے بھی یہی مسئلہ رکھا گیا تھا۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا اس کا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چاروں روایات ٹھیک ہیں، یہ چاروں احادیث جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو پریشانی بنی کہ چاروں ٹھیک ہے تو پھر سب سے پہلے کون ہوگا؟ تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے مردوں میں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے بچوں میں۔ ٹھیک ہے، دونوں روایت ٹھیک ہیں۔ تیسری سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لائی عورتوں میں، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی سب سے پہلے ایمان لائے لیکن غلاموں میں۔ چاروں روایات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی تطبیق فرمائی ہے کہ ابوبکر صدیق پہلے مردوں میں، علی المرتضیٰ بچوں میں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں عورتوں میں، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں وہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ چاروں روایات ٹھیک ہیں لیکن اس کی تطبیق جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی کہ سب سے پہلے ایمان حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں، حضرت علی بچوں میں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ جو عورتوں میں، اور زید بن حارثہ جو غلاموں میں۔ چاروں روایات ٹھیک ہیں، چاروں روایات بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھی رہنمائی فرما رہے تھے۔ تو ناظرین یہیں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم، تو چلتے ہیں ختام کی طرف۔ تو آخر میں کریں گے ایک نعت شامل جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پھر احمد رضا حسان صاحب ان سے سنیں گے ایک بہت ہی خوبصورت کلام، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے۔ یہ میری فرمائش ہے آپ سے، تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سوداگر علی قادری کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے سوالات اور نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ وقت کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، یہ ہے کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں، یہ ہے کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ اور مکتا جب سے دیکھا ہے نیازی
جب سے دیکھا ہے نیازی بوریاز الجنہ، ہم تو گھر بیٹھے، ہم تو گھر بیٹھے جنت کا مزہ لیتے ہیں، ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لے